اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انسان جو ہیں ان کی مثال 100 اونٹوں کی مانند ہیں، مشکل سے ہی تم ان کے اندر کسی اونٹ کو سواری کے لائق پاؤ گے۔ یعنی اونٹ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں خال خال ہی ایسے اونٹ ملتے ہیں کہ جن پہ انسان سفر کر سکے، جن پر انسان سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ آپ نے فرمایا انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، کہ انسان جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ 100 اونٹ ہیں لیکن ان کے اندر ایسا اونٹ جو کہ مضبوط ہو، سفر کر سکتا ہو، سفر کی مشقت کو برداشت کر سکتا ہو، اپنے سوار کا وفادار ہو اور سفر میں اس کا ساتھ دے، ایسا بہت کم ملتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ جو راحلہ لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، اس سے مراد ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کے اوپر بوجھ بھی لادا جاتا ہے، جو کہ بار برداری کام آتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا اونٹ جو کہ سواری کے قابل ہو، ایسی اونٹنی جو کہ انتہائی مضبوط ہو، سفر کر سکتی ہو اور لمبے عرصے تک پیاس کو اور بھوک پیاس کو برداشت کر سکتی ہو، اپنے سوار کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس کو راحلہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر ہمیں جو تشبیہ دی گئی ہے عام لوگوں کو، عام انسانوں کو اونٹوں کے اندر، مراد یہ ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر تو سب انسان ٹھیک نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 100 اونٹ کھڑے ہیں تو ہمیں سب اچھے معلوم ہوں گے، لیکن سفر کی مشقت کو برداشت کرنے والا اونٹ، اس کا انسان کو تبھی پتہ چلے گا جب انسان اس کے اوپر سوار ہو کر اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ یہی مثال انسانوں کی ہے۔ اگر سینکڑوں انسان ہوں، ہزاروں انسان ہوں، تو جب تک انسان ان سے معاملات کر نہ لے، تب تک انسان کی خوبیوں کا، انسان کی خامیوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو نہیں پاتا ہے۔ دیکھیں اس لیے سفر کو سفر کیوں کہا گیا؟ سفر کہتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنے کو، روشن کر دینے کو اور ظاہر کر دینے کو، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے اس کی مشقت کی وجہ سے لوگوں کی خامیاں اور خوبیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اور لوگوں کے اندر سے انتخاب کرنے میں، بطور خاص کے چونکہ ایک مسلمان نے اپنے دین کا سفر کرنا ہوتا ہے اور آخرت کا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کے اچھے دوستوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے اچھے دوست جو انسان کی آخرت کے سفر میں اس کا ساتھ دے سکیں، جن کے اندر اخلاقی خوبیاں ہونی چاہیے، جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں، ایسے ساتھی اور ایسے ہم سفر کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ اس طرح اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو عام طور پر جو لوگ ہیں ان کے اندر خامیاں زیادہ ہوتی ہیں، عوام الناس کے اندر خامیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر نقص اور عیب کا پہلو زیادہ نمایاں اور غالب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک داعی کو لوگوں کے سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے اور ان زمینی حقائق کا جائزہ لے کر اس سے حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ہر بندے کے اندر وہ مطلوبہ صفات نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا اس کی مثال ہم لیتے ہیں، ایک استاد ہے، اگر پوری کلاس کے اندر کوئی ایک طالب علم بہتر ہے، ذہین ہے، محنتی ہے اور اپنا سارا کام بر وقت کرتا ہے، استاد کی بات کو سمجھتا بھی ہے، تو استاد یہ اس کی جو توقع ہو کہ میری پوری کلاس ایسے ہی بن جائے، تو یہ توقع کوئی مناسب توقع نہیں ہے۔ اس طرح اگر والدین ہیں، ان کے 4-5 بچے ہیں، ایک بچہ بہت ذہین ہے، بہادر ہے، محنتی ہے اور وفادار ہے، اطاعت گزار والدین کا، تو وہ یہ چاہیں کہ سب ہمارے بچے ایسے بن جائیں،
تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خامیاں رکھی ہیں، خوبیاں رکھی ہیں، البتہ جو خوبیوں کا جو نمایاں پہلو ہے وہ کم کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو زمانہ ہے یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، یعنی جس میں جو اچھے افراد ہیں، نیک فرد ہیں، جن میں اعلیٰ اخلاقی صفات پائی جاتی ہیں، وہ کم پائے جاتے ہیں۔ ایک تابعی کا ذکر آتا ہے، سہل تستری ان کا نام تھا۔ وہ جب مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ سینکڑوں لوگ راستے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر جو مخلص افراد ہیں وہ بہت کم ہیں وہ۔ لہٰذا ایک داعی کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کرے، اور جس چیز کی ان میں استطاعت نہیں ہے اس سے اس چیز کی توقع نہ کرے۔ وہ دیکھیں، ہر جو اونٹ ہے وہ ممکن ہے کہ بوجھ اٹھانے کے تو کام آ سکے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کا سفر کا ساتھی ہو تو وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں انتہائی محتاط انداز میں اس فتنوں کے زمانے کے اندر اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمارے جو سفر کے ساتھی ہیں وہ نیک لوگ ہونے چاہیے، جو ہمیں اخلاق کی جو ذمہ داری ہے اس کو اٹھانے کے ہمیں قابل بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں سبق یہ بھی ملتا ہے، ایک مسلمان کو کم تر صفات پر راضی نہیں رہنا چاہیے، اسے وہ اونٹ بننا چاہیے کہ جو سفر کی مشقتوں کو برداشت کر سکے، جو بوجھ کو برداشت کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم انسان کوشش کرے اور اگر اللہ تعالیٰ سے سچا ہے تو یہ اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔